یہ جنون ہے جو اپنا سر خود چنتا ہے، یہ سکون ہے جو کسی کسی کو ملتا ہے، یہ آگ ہے جس آگ میں محض ایک عاشق جلتا ہے۔ دل آویز روئی کے بادل کی طرح کھینچتی چلی گئی۔ میر راحل اسے ایک قدم آگے تھا، کسی مضبوط دیوار کی طرح میر راحل نے اسے اپنی اوٹ میں چھپا لیا تھا۔ دل آویز کا ہاتھ اس کی گرفت میں تھا، یہ احساس دنیا کے تمام احساسات پہ بھاری تھا۔ وہ اس کے قدم پر قدم رکھتے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ میر راحل کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ بھی سرخی لیے ہوئے تھا، قمیض کی آستین کہنے سے ذرا تک نیچے تک فولڈ تھی، ہاتھ کی نسیں باقاعدہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور دل آویز کو اتنی زور سے اندر دھکیلا کہ لمحے بھر کے لیے اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ دروازہ مقفل کر کے وہ غصے سے ایڑیوں کے بل گھوما۔ دل آویز نے بمشکل خود کو سنبھالا تھا۔ میر راحل غصے سے فاصلہ طے کرتا اس کے نزدیک آیا تھا اور وہ سہمتے ہوئے پیچھے دیوار سے جا لگی تھی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں حویلی سے باہر قدم رکھنے کی؟ تمہیں معلوم ہے نا کہ کریم باہر لان میں ہی پڑا رہتا ہے؟ وہ دبی دبی آواز میں چیخا تھا۔ دل آویز اسے خطا اوسانوں کے ساتھ دیکھتے رہ گئی تھی۔ وہ ہچکچائی تھی۔ خاموش! اس نے دل آویز کو بازوؤں سے بھینچ لیا تھا۔ دل آویز کے لبوں سے سسکی نکلی، مگر دل میر راحل کے نام کی سرگم پر رقص کر رہا تھا۔ میری آج انگلینڈ کی فلائٹ ہے، تمہیں اندازہ ہے تمہیں آج تنہا چھوڑ کر جانا کتنا بڑا رسک ہے؟ وہ تن مزاجی سے اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے بول رہا تھا۔ رسک؟ میں اتنا عرصہ یہاں تنہا ہی رہ رہی تھی، پھر رسک کیسا؟ دل آویز نے دل ہی دل میں کہا تھا۔ لب تو حرکت کرنا بھول گئے تھے۔ زلیخا چچی اور کریم کی موجودگی میں تمہیں احتیاط کرنی چاہیے، وہ ہنوز سابقہ انداز میں بول رہا تھا۔ زلیخا چچی اور کریم بھائی تو پہلے بھی تھے، وہ دل آویز آنکھوں میں نمی سمیٹے اسے سنتے سنتے بنا آواز کی کہہ رہی تھی۔ اوہ اچھا پہلے۔ میر راحل نہیں تھا، وہ بھیگی بھیگی آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ میرے بہت سے کام ہیں جس کی وجہ سے میں رک نہیں سکتا، مگر میں نے 2 دن بعد کی ٹکٹ بک کروا لی ہے، اب تمہیں 1 ہفتہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کی گرفت دل آویز کے بازوؤں پر ڈھیلی ہوئی تھی، پہلے کی بنسبت لہجہ بھی دھیما ہو گیا تھا۔ وہ اہم تھی، اس کی پرواہ کرنے والا بھی کوئی تھا، اب کوئی تھا جو اسے تحفظ فراہم کر سکتا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اندھیرے سے اجالے میں لا سکتا تھا، سرما کی دھوپ میں اس کے سر پہ سائے کی طرح بکھر سکتا تھا۔ کیا آپ مجھے بی جان کی قبر پہ لے جا سکتے ہیں؟ جانے سے پہلے وہ اچانک بولی تھی۔ میر راحل نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ کیا بات کر رہا تھا اور دل آویز کیا بول رہی تھی؟ ہاں، اس نے حامی بھر لی تھی۔ عجیب لڑکی ہے، یہ مطلب میں جو بکواس کر رہا تھا؟ اس نے ایک لفظ نہیں سنا۔ سیریسلی؟ وہ خفا سا خود سے کہنے لگا تھا۔ وہ مہندی لگے ہاتھوں کو دعا کے انداز میں جوڑے ایک نئی قبر کے سامنے کھڑی تھی، جس پر بکھرے پھولوں کی مہک چارسو پھیلی ہوئی تھی۔ بی جان میں یہاں غم کے ہاتھوں مجبور ہو کر نہیں، بلکہ آپ کے دیے گئے تحفے پر مشکور ہو کے آئی ہوں، اس نے ہتھیلی پہ بنے بیل بوٹے کو دیکھتے ہوئے اندر ہی اندر کہا تھا۔ میر راحل پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑا کسرتی بازوؤں کو سینے پہ لپیٹے دل آویز کی پشت گھور رہا تھا۔ میں آپ کا تحفہ اپنی آخری سانس تک سنبھال کے رکھوں گی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی ہتھیلی پر گرا تھا۔ آپ کہتی تھی بی جان، ہمارا ایک خون ہے اور خون کا رنگ کبھی بدل نہیں سکتا۔ اس نے گہری سانس لے کے آنکھیں موندی تھی۔ میر راحل نے گردن اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا تھا۔ گھنی روشنی میں اسے یوں محسوس ہوا جیسے رات ہو گئی ہے۔ 2 دن پرانی رات کا منظر آنکھوں کی پتلیوں پر چلنے لگا تھا۔ آہل پتر، مجھے تجھ سے بات کرنی ہے، بی جان نے آہل کے کندھے تھامتے ہوئے کہا تھا۔ بی جان حکم کیجیے، میر راحل کے لہجے میں بلا کا مان تھا، جیسے اس لمحے اگر بی جان اسے اپنا دل نکال کے اس کے قدموں میں رکھنے کے لیے کہتی تو شاید میر راحل بلا توقف کے وہ بھی کر دیتا۔ پتر دل آویز، وہ رکی، آنکھیں زور سے میچ کر کھولی تو ان میں نمکین پانی بھرا ہوا تھا۔ دل آویز تنہا ہے پتر، کہنے کو سب ہے مگر کرب سے اس کے الفاظ ٹوٹنے لگے تھے۔ میر راحل نے انہیں سہارا دیتے ہوئے بستر پر بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھ کر سر ان کی گود میں رکھ لیا تھا۔ رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ وہ رات کوئی عام رات نہیں تھی۔ اس رات آسمان پر تمام ستارے چاند کے گرد جمع ہو کر سوگ منا رہے تھے، کیونکہ وہ رات انکشاف کی رات تھی، برسات کی رات تھی، طوفان کی رات تھی۔ اس بند دروازے کے پار کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میر راحل اور بی جان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، کیونکہ دیواروں نے بھی اس پہر اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے تھے۔ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کھلتے ہیں تو قیامت آ جاتی ہے، اور اس رات قیامت کی رات آ گئی تھی۔ سورج سوا نیزے پر تھا، لیکن میر راحل کو لگا وہ بھیگ گیا ہے۔ واپسی کا تمام رستہ خاموشی میں کٹ گیا تھا۔ گاؤں
گاڑی گاؤں کے پکی سڑک پر فراٹے مارتی جا رہی تھی اور گھڑی قریب تھی، وہ سب سے مشکل اور تکلیف دہ تھی۔ جدائی کی گھڑی۔ میراحل کی تیاری مکمل ہو گئی تھی۔ حویلی کے باہر تمام گاڑیاں اور مقیم میراحل کے منتظر تھے۔ ملازم ایک ایک کر کے تمام سفری بیگز اٹھا کر گاڑی میں منتقل کر رہے تھے۔ جب وہ آیا تھا تو دلاویز کی جگہ کچھ اور تھی، اب وہ جا رہا تھا تو اس کا مقام کچھ اور تھا۔ کچھ لوگ اچانک غیر متوقع طور پر آپ کی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں اور آپ کی زندگی کو عرصۂ نو بدل دیتے ہیں۔ میراحل سیاہ رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا، بالوں کو جیل کی مدد سے بائیں جانب ٹکا رکھا تھا۔ کلائی میں رولیکس گھڑی چمک رہی تھی۔ اور جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس نے پرفیوم کا آخری پف گردن کے پاس چھڑک کر نگاہ شیشے میں خود کو دیکھا تو نگاہیں نیلے رنگ کی پھولدار شلوار قمیص میں ملبوس خاموش سے نازک سراپے پر ٹھہری تھی۔ وہ جا رہا تھا۔ ہاں تو کیا ہوا، ابھی تو 2 دن بعد انگلینڈ آنے والی ہے۔ میراحل نے گہری سانس لی اور دلاویز کی سانسیں رک گئی تھیں۔ اس نے مڑ کر دلاویز کو دیکھا تو دلاویز نے نظریں مزید جھکا دی تھی۔ وقت نے 2 بالکل ہی مختلف لوگوں کو ایک ساتھ زندگی گزارنے پہ مجبور کر دیا۔ ایک ہی چاند کی صفحے تھی تو دوسرے میں سورج کی گرم جوشی۔ اب کیا مجھے گڈ بائے اسپیچ دینی ہوگی؟ اس نے کوٹ کا بٹن مقفل کرتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ آہستگی سے کھانسا، جیسے کچھ کہنے سے پہلے تمہید باندھ رہا ہو۔ اگر کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی ایمرجنسی ہو، کہتے ہوئے کوٹ کی پاکٹ میں سے ایک موبائل نکال کر دلاویز کی جانب بڑھایا تھا، تو مجھے کبھی بھی کال کر سکتی ہو تم۔ اس میں میرا اور میرے پی اے کا مائیکل کا نمبر محفوظ ہے۔ اب وہ مکمل توجہ کے ساتھ دلاویز کو دیکھ رہا تھا، جو گمسم سی کھڑی اس ٹچ اسکرین موبائل کو گھور رہی تھی۔ وہ کچھ دیر دلاویز کو اس انتظار میں دیکھتا رہا کہ اب وہ اس کے ہاتھ سے موبائل تھام لے گی اور مشرقی بیوی کی طرح اس سے کچھ کہے گی، کوئی ایموشنل سی اسپیچ دے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کی خاموشی میراحل کو زج کر رہی تھی۔ مجھے آج کی تاریخ میں انگلینڈ واپس جانا ہے، لفظوں پہ زور دیتے ہوئے کہا تو دلاویز نے فوراً موبائل تھام لیا تھا۔ میراحل نے خفگی سے سر جھٹکا اور سست روی سے قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگا، جیسے اسے امید تھی کہ دلاویز بھی اسے پیچھے سے پکارے گی، مگر پیچھے سے پکار کر روک لے گی، اسے روک کر اپنے خیال رکھنے کو کہے گی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا، مگر کسی نے نہیں پکارا۔ وہ راہداری میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سنیں! ابھی اس نے قدم سیڑھی پر رکھا بھی نہیں تھا کہ ایک نسوانی آواز نے اس کے قدم زنجیر کیے تھے۔ وہ آہستگی سے گھوما، آنکھوں میں نرم سا احساس تھا، چہرے پر فتح کے تاثرات۔ اس کا دل اپنی چاہت کی تکمیل پر مسکرایا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس مسکراہٹ کا پرچہ کٹا تھا۔ موبائل کا پاس ورڈ کیا ہے؟ آگے سے معصومیت بھرے انداز میں استفسار کیا گیا تھا۔ میراحل کا دل، جو ابھی بھی اپنی چاہت کی تکمیل پر شادیانے بجا رہا تھا، جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ چہرہ یکدم سپاٹ اور ہونٹ سختی سے بھینچ گئے تھے۔ پاس ورڈ؟ اس نے آئی بروز اچکاتے ہوئے اسے گھور کر دیکھا تھا، جیسے اسے اپنا سوال تبدیل کرنے کا آخری موقع دے رہا ہو۔ جی پاس ورڈ، پر وہاں بلا کی معصومیت کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ میراحل کا دل کہ اب اپنا سر دیوار سے دے مارے۔ بی جان صرف آپ کی وجہ سے میں یہ عورت برداشت کر رہا ہوں۔ اس نے اوپر دیکھتے ہوئے خفگی سے دانت پیسے تھے۔ اس نے صبر کا گھونٹ پیتے ہوئے ایک گہری سانس ہونٹوں کے درمیان سے خارج کی اور تند مزاجی سے دلاویز کو دیکھتے ہوئے قریب آیا۔ وہ ذرا سا پیچھے کھسکی، مگر میراحل بھی ڈھیٹ تھا۔ وہ پھر چند قدم سرعت سے طے کرتا اس کے نزدیک آیا تھا۔ دونوں کے قریب فاصلہ بہت کم تھا۔ دلاویز کو اپنی سانس رکتے ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میراحل آہستگی سے اس کے کانوں کی جانب جھکا، اسی لمحے اسے ایسا محسوس ہوا کہ گردش ایام تھم چکی ہے، صرف دل دھڑکنے کا شور تھا جو سنائی دے رہا تھا۔ دلاویز! اس نے مدھم سی سرگوشی کی تھی۔ میراحل کے پرفیوم کی خوشبو اس کی سانسیں الجھانے کے لیے کافی تھی۔ اس کی گرفت موبائل پر سخت ہوئی تھی۔ وہ پیچھے ہوا اور ایک گہری نگاہ اس ریت کی گڑیا پر ڈالی جو چھونا تو دور محض پکارنے سے ہی ڈھیر ہو جاتی۔ وہ میراحل کو ایسی ڈہری سہمی سی بھا رہی تھی۔ اس نے دلاویز کو پکارنا مناسب نہیں سمجھا اور آہستگی سے واپس زینوں کی جانب مڑ گیا اور دلاویز پتھر کا مجسمہ بنی وہیں کھڑی رہ گئی۔ میراحل حویلی سے باہر نکلا تو تمام ملازمین اور میر خلید اس کے منتظر تھے۔ زلیخا اب وہاں سے موجود نہیں تھی۔ کریم ایک کونے میں منہ چھپائے کھڑا تھا۔ اس کی صحیح درگت بنائی تھی آہیل نے، اب وہ دوبارہ ایسی غلطی کی جرات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ گاڑی کی جانب مڑا تو ایک عجیب سے احساس نے اس کے دل کو گھیرا تھا،
چیزیں اپنے مقام پر رہتی ہیں مگر لوگ چلے جاتے ہیں۔ یہ بی جان کی غیر موجودگی تھی جس نے اس کے قدموں میں لرزش پیدا کی تھی، جسے میر خلیل سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے محبت و اپنائیت سے میراحیل کے کندھے کو تھپتھپایا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے یوں ہی سر اٹھا کے اوپر دیکھا۔ آج بھی اسے کھڑکی پر ایسے ہی ہولا سا نظر آیا تھا، ایک نازک سا سراپا جو شاید اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ محبوب سا اوپر دیکھے گیا۔ اوپر بھی کچھ یہی حال تھا۔ یہاں بھی عہد و پیمان سے گزرنے کی قسمیں نہیں کھائی گئی تھیں، نہ ہی جذباتوں کا تبادلہ خیال ہوا تھا۔ پھر بھی یوں محسوس ہوا جیسے دل کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر یہیں رہ گیا ہو۔ یہاں سے جاتے ہوئے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ پیچھے کچھ باقی رہ گیا ہے۔ بے چینی محبت کی دوسری سیڑھی تھی جس میں میراحیل نے دوسرا قدم رکھا تھا۔ اس نے آنکھوں میں چشمہ ٹکایا اور کندھے اچکاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا اور دل آویز پردے کی اوٹ میں اپنے محرم کی نظروں سے اوجھل ہو جانے تک دیکھتی رہی۔ وقت صرف ایک ہی صورت رکتا ہے، تب جب محبوب نظروں سے اوجھل ہوتا ہو، تب وقت رک جاتا ہے۔ دل آویز کو بھی وقت رکا ہوا محسوس ہوا تھا۔ 2 دن 2 صدیوں پر محیط ہو گئے تھے، مگر اس کے برعکس میراحیل کو وقت گزرنے کا بالکل بھی احساس نہیں ہوا۔ برمنگھم میں واپس آتے ہی کاموں کی ایک لمبی فہرست تھی جو اس کی منتظر تھی۔ ہاں، کیونکہ میراحیل کو ابھی محبت نہیں ہوئی تھی۔ اسے اپنی محبت کے جذبے سے روشناس ہونے کے لیے بہت سی منزلیں طے کرنی تھیں۔ ہر منزل کے اپنے قوانین تھے، جیسے میراحیل کو ہر صورت ماننے تھے۔ محبت جب کسی کو اپنی آغوش میں لیتی ہے تو سب سے پہلے اس شخص کے تمام اختیارات چھین لیتی ہے، اس کی ذات سے خود کی چاہ مٹا کر اس پہ محبوب کی طلب بھر دیتی ہے۔ وہ ڈری سہمی جہاز کی ونڈو اسکرین پر بیٹھی کھڑکی کے باہر آسمان کو روبرو دیکھ رہی تھی۔ جہاز بادلوں کی وادیوں میں تھا۔ اس نے ایک نظر کھڑکی سے باہر تیرتے بے خوف بادلوں کو دیکھا اور پھر فوراً آنکھیں بند کر لی اور جلدی جلدی آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار ہوائی جہاز میں بیٹھی تھی۔ میر خلیل نے اسے ایئرپورٹ تک چھوڑنے آئے تھے۔ تمام راستے وہ دل آویز کو مختلف باتوں میں نصیحت کرتے رہے تھے۔ ان کے لہجے سے صاف بیان تھا کہ وہ دل آویز کے اس طرح تنہا پرائے ملک جانے سے مطمئن نہیں تھے، مگر دوسرا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہاں اس کا شوہر تھا جو دل آویز کو بطور امانت میر خلیل کے پاس رکھوا کے گیا تھا۔ کسی کے پاس سے کھلا کھنگارا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ ایک 30 سے 35 سال کا درمیانے قد کا شخص اس کے برابر میں براجمان تھا، جس کی آنکھیں نیلے سمندر کے متشابہ تھی۔ سنہرے بال 1 انچ میں کٹے ہوئے تھے۔ خاکی رنگ کی ڈریس پینٹ کے اوپر ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ پہنے وہ شخص کافی نفیس دکھائی دے رہا تھا۔ آپ پہلی دفعہ ہوائی جہاز میں بیٹھی ہیں، وہ انگریزی لبوں پر لہجے میں دوستانہ انداز میں گویا ہوا تھا۔ جواب بند دل آویز اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ اس شخص کو دیکھ کے لگتا تھا وہ دل آویز سے بات کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے، مگر دل آویز کے انداز نے اسے بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ مزید کچھ پوچھتا۔ وہ شخص بس گاہے بگاہے دل آویز پر ایک نگاہ ڈال دیتا اور اسے بچوں کی طرح ڈرے سہمتے دیکھ کر منہ میں مسکرا دیتا تھا۔ اسے دل آویز کی معصومیت دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ بھلا آج کے دور میں بھی کوئی اس قدر معصوم ہو سکتا ہے۔ دل آویز کی لرزتی پلکیں، کپکپاتے ہونٹ اور سر سے لے کے پاؤں تک ڈھکا ہوا سراپا اسے ہر لحاظ سے مکمل اور پرکشش بناتا تھا۔ پچھلے 2 دن کی بنسبت یہ 8 گھنٹے کا سفر تیزی سے گزر گیا تھا اور انگلینڈ کا خوبصورت شہر برمنگھم اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ مطلوبہ کاؤنٹر سے اپنا سامان ٹرالی میں گھسیٹتی ہوئی شیشے کے آٹومیٹک دروازے تارانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی تھیں۔ الگ الگ تہذیب و تمدن کے لوگ اپنے پیاروں کو ریسیو کرنے آئے تھے۔ وہ ٹرالی گھسیٹتے ہوئے مزید قریب آئی تھی، مگر وہاں نہ میراحیل تھا اور نہ ہی اس کا کوئی ملازم۔ چاچو نے تو کہا تھا کہ میری فلائٹ لینڈ ہونے سے پہلے ہی راحیل مجھے لینے ایئرپورٹ آ جائیں گے۔ وہ فکر مندی سے گردن ہلائے دائیں بائیں ہلاتی متلاشی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ ہیلو مس، ایک سنی سنی سی آواز اسے اپنے پشت سے ابھرتی دکھائی دی۔ وہ پلٹی تو دیکھا یہ وہی شخص تھا جو فلائٹ میں اس کے برابر والی نشست پر براجمان تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے مخاطب تھا۔ جی، اس نے لیے ہوئے انداز میں جواب دیا تھا۔ آپ لگتا ہے پہلی بار انگلینڈ آئی ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ اس نے فوراً ہی مدد کی پیشکش کی تھی۔ جان نہ پہچان تو میرا مہمان، دل آویز نے دل ہی دل میں سوچتے ہوئے اب سے اپنے
اسے اوپر سے نیچے تک جانچتی نظروں سے دیکھا تھا۔ نہیں نہیں، پلیز مجھے غلط مت سمجھیں، میرا آپ سے فلرٹ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، وہ تو بس آپ معصوم سی لگی تو سوچا مدد کی پیشکش کر دوں۔ وہ کھلے دل سے مسکراتے ہوئے وضاحت دینے لگا تھا۔ نہیں، بہت شکریہ، میرے ہسبینڈ مجھے لینے آئے ہیں، اس نے ہوا کے باعث سر سے پھسلتے دوپٹے کو پیشانی سے آگے کرتے ہوئے پورے اعتماد سے کہا تھا۔ یہ جملہ کہنے کی دیر تھی کہ سامنے والے شخص کا کھلکھلاتا چہرہ بجھ گیا تھا۔ وہ تو آپ شادی شدہ ہیں، لہجے میں افسردگی کا عنصر نمایاں تھا۔ مائی بیڈ، اس نے سر کو نفی میں سرسری انداز میں ہلایا تھا۔ خیر، یہ میرا کارڈ ہے، آپ کو کبھی اس شہر میں کوئی بھی کام پڑے مجھے ضرور یاد کر لیجیے گا۔ اس شخص نے ننھا سے ایک کارڈ دلاویز کی جانب بڑھایا جسے دلاویز نے جھجکتے ہوئے تھام لیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنا سفری بیگ گھسیٹتے ہوئے مخالف سمت کی جانب بڑھ گیا اور دلاویز ایک بار پھر ایئرپورٹ پہ تنہا رہ گئی تھی۔ ابھی تھوڑے ہی لمحے سرکے تھے کہ ایک نفیس سی نسوانی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ ہیلو مس دلاویز، ایک لمبی سی دبلی پتلی خوبصورت نقوش کی لڑکی نے اسے مسکرا کے مخاطب کیا تھا۔ جی، وہ ہچکچائی۔ میرا نام جولیانا ہے، مسٹر میرا ہل نے مجھے آپ کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ویلکم ٹو برمنگھم۔ اس نے سفید اور پیلے رنگ کے پھولوں کا گلدستہ دلاویز کی جانب بڑھایا تھا۔ دلاویز نے ایک نظر بھر کر سفید رنگ کے شرٹ کے ساتھ پہنے لائٹ پنک کلر کے گھٹنوں تک آتی اسکرٹ میں ملبوس خوبصورت شکل لڑکی کو دیکھا تھا۔ اس کے بال لائٹ براؤن تھے جو کندھے سے تھوڑے نیچے تک آتے تھے۔ جولیانا نے مہارت سے تراشے ہوئے بالوں کو نیچے سے کرل کیا ہوا تھا اور کندھوں پہ پھیلایا ہوا تھا۔ اس کے بالوں اور آنکھوں کا رنگ ایک جیسا تھا۔ وہ جب مسکراتی تھی اس کے بائیں گال پر ہلکا سا ڈمپل پڑتا تھا جو اس کی خوبصورتی میں مزید دلکشی پیدا کرتا تھا۔ اس بجھے دل کے ساتھ گلدستہ پکڑ لیا۔ خود آنے میں پاؤں گھس جاتے ان کے، اس لیے انہیں اپنی سب سے خوبصورت والی ملازمہ کو بھیج دیا۔ وہ خفگی سے سوچتے ہوئے جولیانا کے ہمراہ چلنے لگی تھی۔ سامنے سیاہ رنگ کی چمچماتی کار کھڑی تھی جس کے ساتھ سیاہ رنگ کے قیمتی سوٹ میں ملبوس خوبصورت شکل و صورت کا شوفر کھڑا تھا۔ اس نے نہایت ہی پروفیشنل انداز میں دلاویز کو ویلکم کہتے ہوئے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تھا۔ واہ، یہاں کے ڈرائیور تو ہمارے فلمی اداکاروں سے زیادہ خوبصورت ہیں، اس نے دل ہی دل میں ایک اور شوشہ چھوڑا تھا۔ میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں مس دلاویز کہ آپ کو ایئرپورٹ پر انتظار کرنا پڑا، جولیانا نے مسکرا کر معذرت خواہانہ انداز میں کہا تھا۔ دلاویز اور جولیانا گاڑی میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی بات نہیں، ویسے انہوں نے آپ کو کیوں بھیج دیا؟ وہ خود کیوں نہیں آئے؟ معصوم سے لہجے میں سوال کیا گیا تھا۔ جواباً جولیانا کھل کے مسکرائی تھی۔ اسے دلاویز کی معصومیت بہت اچھی لگی تھی۔ دراصل میم، سر لندن کسی نئے پروجیکٹ کی میٹنگ کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں۔ اس نے رک کر دلاویز کے چہرے کے تاثرات دیکھے تھے جہاں ایک یاسیت تھی، عجیب سی یاسیت تھی۔ مگر آپ فکر نہ کریں سر، آج شام ہی میٹنگ وائنڈ اپ کر کے واپس آ جائیں گے۔ اس نے اس معصوم کو تسلی دینی چاہیے تھی۔ وہ اب اداس نظر آئی تھی۔ وہاں تو میری بہت فکر تھی، انہیں ایک ہفتے کے بعد بجائے 2 دن کے بعد کے ٹکٹس بک کروائی تاکہ مجھے حویلی میں تنہا چچی اور کریم کے ساتھ رہنا نہ پڑے، اور جب میں آ گئی ہوں تو مجھے لینے تک نہیں آئے، ملازموں کی فوج بھیج دی۔ وہ اندر ہی اندر اپنی اداس دل سے گلہ کرنے لگی تھی۔ گاڑی برمنگھم کے ایک پوش علاقے میں واقع ایک خوبصورت سے بنگلے کے سامنے جا کے رکی تھی۔ برمنگھم کے مقبول علاقوں میں شمار کیا جاتا تھا یہ علاقہ، جو اپنی نباتاتی باغ اور شجر کاری کے لیے کافی شہرت رکھتا تھا۔ شوفر نے چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول نکال کر دروازے کی جانب رخ کیا۔ ایک بٹن دبایا تو بیرونی دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا تھا۔ دلاویز لمحوں کے لیے محبوط ہوئی تھی۔ جولیانا کی شوفر کی جانب پشت تھی، مگر وہ دلاویز کے چہرے پر حیرانگی آتے جاتے تاثرات دیکھ کر اندازہ لگا سکتی تھی کہ یہ سب اس کے لیے نیا ہے۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح آنکھیں گھما گھما کر حیرت سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ جولیانا اسے دیکھ کے محظوظ ہوئی تھی۔ وہ بہت معصوم اور پیاری تھی، بالکل چھوٹے بچوں کی طرح۔ گاڑی سرمئی اینٹ کے روش پر چلتی اندرونی گیٹ کے سامنے رکی۔ جہاں چند ملازم دلاویز کے استقبال کے لیے پہلے سے کھڑے تھے۔ شوفر نے دروازہ کھولا تو وہ آہستگی سے گاڑی سے اتری اور سر اٹھا کر اس عالیشان گھر کو دیکھا جو اس کی جنت بننے والا تھا۔ اس کی پشت ایڈجسٹن کے سبز باغ
چہک رہے تھے۔ ایک ملازم نے جھک کر خوش آمدید کہتے ہوئے لال گلابوں کو گلدستہ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ اس بار دلاویز نے پورے اعتماد سے گلدستہ تھامتے ہوئے مسکرائی تھی۔ اس مسکراہٹ میں تفاخر تھا، خوشی تھی، مان تھا، کیونکہ یہ گھر اس کے شوہر کا تھا۔ دوسرے ملازم نے دلاویز کے لیے لکڑی کا بلند قامت دروازہ کھولا۔ دلاویز کو لگا وہ کسی جنت میں آ گئی ہے۔ وہاں رکھی ہر شے انتہائی قیمتی اور خوبصورت تھی۔ گھر بہت کرینے سے سجایا گیا تھا۔ وہاں کسی بھی شے کی کمی نہیں تھی۔ ہر چیز پرفیکٹ تھی، پرفیکٹ اینڈ بیوٹیفل۔ وہ ایڑیوں کے بل گھوم گھوم کر ہر چیز دیکھ رہی تھی۔ قیمتی فرنیچر، قیمتی فانوس۔ میم، آپ کا کمرہ اس طرف ہے، جولیانا نے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ملازمہ اس کا سامان کمرے میں پہلے ہی رکھوا چکی تھی۔ اس کا کمرہ نہایت خوبصورت تھا۔ خوبصورت کپ پردے، نرم گداز جہازی سائز بستر، قدموں تلے ایرانی قالین بچھا ہوا تھا جس میں دلاویز کے پاؤں دھنسے چلے جا رہے تھے۔ کمرے کے باہر گارڈن کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ باہر مالی پھولوں میں پانی ڈال رہا تھا۔ کونے میں ایک اسٹڈی ٹیبل اور ریک بھی موجود تھا۔ بستر کے سامنے والے دیوار پر 50 انچ کا LED نصب تھا۔ امید ہے آپ کو اپنا بیڈ روم پسند آیا ہوگا میم، جولیانا نے مسکرا کر کہا تھا۔ بہت اچھا ہے، جواباً وہ گرم جوشی سے مسکرائی تھی۔ سب کچھ اس کی توقع سے زیادہ اچھا تھا اور شاندار بھی تھا۔ وہ یقین کرو، جب سب اچھا ہوتا ہے تو نہ جانے تو سمجھ جانا اب کچھ برا لازمی ہونے والا ہے۔ آپ کے لیے باتھ روم ریڈی کروا دیا ہے۔ آپ فریش ہو کر کھانا کھا لیں، کسی بھی شک کی ضرورت ہو تو آپ انٹرکام کر سکتی ہیں۔ جولیانا یہ کہتے ہوئے کمرہ مقفل کر کے وہاں سے چلی گئی اور دلاویز کو کچھ یوں ہی خالص ذہنی کی حالت میں بند دروازے کو مسکرا کر گھورتی رہی۔ پاکستان کی سرد ہوا میں خنکی کی ملاوٹ بتدریج بڑھ رہی تھی۔ آسمان پر تاریکی پھیلتے ہی گاؤں کی گلیوں میں خوفناک سناٹا پھیل جاتا تھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں انسان کے تن بدن میں خوف کی لہر دوڑا دیتی تھی۔ ایسے میں زلیخا باتھ روم میں بیسن پر جھکی شیشے میں نہ جانے کون سا نقطہ تلاش کر رہی تھی۔ واش بیسن کے نل سے برق رفتاری سے پانی بہہ رہا تھا۔ بی جان کی موت، دلاویز کی بربادی اور 2 دن بعد میر اہیل کی واپسی، اور پھر شاید ہی وہ پلٹ کر آتا۔ کتنا بہترین لائحہ عمل تشکیل دیا تھا انہوں نے۔ نل سے بہتی دھار کو گھورتے ہوئے زلیخا نے سوچا، مگر پھر بھی انہیں ناکامی کا چہرہ دیکھنا پڑا۔ آخر کیوں؟ زلیخا نے پانی کے چند چھینٹے اپنے چہرے پر مارے تھے۔ چہرے سے پانی کی بوندیں ٹپ ٹپ گر رہی تھیں، جس میں اب نمکین پانی کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ مگر وہ کیوں رو رہی تھی؟ کیا دلاویز کی شادی ہی اصل وجہ تھی ان کے آنسوؤں کی؟ اس بات کا جواب ان کے دل کے پاس نہیں تھا۔ ایک عجیب سی دل بے چینی ان کی زندگی کٹ رہی تھی۔ انسان اپنی آنکھیں اور کان بند بھی کر لے تب بھی ضمیر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہ آپ کو دکھاتا ہے جو آپ دیکھنا نہیں چاہتے۔ وہ سناتا ہے جو آپ سننا نہیں چاہتے۔ ضمیر کی دستک دل پر تھپڑ کی طرح لگتی ہے۔ وہ شاور لے کر باتھ روم سے نکلی تو سامنے ٹیبل پہ کھانا پہلے سے رکھا ہوا تھا۔ شاید جولیانا رکھ گئی تھی۔ لمبے سفر کی تھکان میں نہانے کے بعد کچھ کمی آ گئی تھی اور کھانا دے کر دلاویز کو احساس ہوا کہ اسے واقعی بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس نے ٹرے میں سجے کھانے پر نظر ڈالی۔ ایک درمیانے سائز کے بریڈ باؤل میں کریمی کارن سوپ سرو تھا۔ باؤل کی صورت میں تراشا ہوا بریڈ دیکھنے میں واقعی درمیانے سائز کا کٹورا لگ رہا تھا۔ بریڈ باؤل سب سے پہلے فرانسسکو میں ایجاد ہوا تھا، جو 1427 میں ایک آئرش رئیس نے اعلیٰ عہدے کے ایک رئیس کو امپریس کرنے کے لیے بنایا تھا۔ کھانے کی خوشبو اور شکل بظاہر بہت اچھی لگی تھی، مگر دلاویز کو تو کی داڑھ بھی گیلی نہیں ہوئی تھی اس کارن سوپ اور بریڈ سے۔ دلاویز کا چہرہ ایک دم بجھ گیا تھا۔ بھوک سے اس کی حالت زیر ہو گئی تھی، مگر پاپی پیٹ کا سوال تھا۔ وہ ٹرے لے کر کمرے سے باہر نکلی اور متلاشی نظریں اطراف میں ڈالی تھی۔ گھر اتنا بڑا تھا کہ اسے کچن ڈھونڈنے میں تکلیف ہوئی، مگر آخرکار وہ کچن پہنچ ہی گئی تھی۔ کچن میں ایک ادھیڑ عمر کا شخص سفید یونیفارم میں کھڑا سبزیاں کاٹ رہا تھا۔ وہ غالباً شیف تھا۔ اس کے ساتھ ایک آدھی عمر کا شخص کھڑا تھا جو یقیناً اس شیف کا ہیلپر تھا۔ دونوں دلاویز کی آمد پر چونک سے گئے تھے۔ وہ دراصل دلاویز نے ٹرے کچن کاؤنٹر پہ رکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا تھا۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے اور میں سوپ زیادہ شوق سے نہیں پیتی، وہ ٹرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ آپ حکم کریں، آپ کیا کھانا چاہیں گی، میں ابھی بنا دوں گا، شیف نے اپنے پروفیشنل انداز میں کہا تھا۔
آپ کو بریانی بنانی آتی ہے؟ وہ معصومیت سے بولی تو جواباً شیف کے اعتماد کا میرے کا اعتماد پھیکا پڑا تھا۔ مجھے پاکستانی کھانے نہیں بنانے آتے۔ مسٹر میر بھی پاکستانی کھانے نہیں کھاتے، بس کبھی کبھی ناشتے میں آلو کے پراٹھے ان کی فرمائش میں بنا دیتا ہوں۔ ادھر عمر کا وہ شیف شرمندہ دکھائی دیا تھا۔ اچھا، دل آویز نے غیر دانستہ طور پر لفظ اچھا کو کھینچا تو شیف کی جھکی گردن کو چھوڑ جھک گئی تھی، مگر دل آویز نے دھیان نہیں دیا تھا۔ آپ کہیں تو میں چائنیز، اٹالین، جاپنیز، میکسیکن میں کچھ بنا دیتا ہوں۔ شیف پورے اعتمادی سے دل آویز کو آپشنز پیش کرنے لگا تھا۔ نہیں، ایک کام کریں، مجھے ایک پتیلا اور تمام مسالے نکال کر دیں، بریانی میں خود بنا لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے دل آویز قمیص کی آستین کہنی تک چڑھاتے ہوئے کچن سنک کی جانب بڑھی تھی۔ شیف اور ساتھ کا شخص حیرت سے ایک نظر دل آویز کو اور پھر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ حکم کی تعمیل ان کی جاب تھی۔ شیف کے سامنے کھڑے ہیلپر، جس کا نام جیری تھا، اس بات میں سر ہلایا تھا۔ دل آویز کی ہدایات پر عمل کرنے لگے تھے۔ دل آویز پورے ناک سے اور اعتماد سے کچن میں کام کر رہی تھی۔ شیف کو اس کے کام کرنے کے انداز پر تعجب ہوا تھا۔ وہ کسی ماہر شیف کی طرح ہاتھ چلا رہی تھی، ایک ایک چیز آن پوائنٹ تھی۔ شیف کو دل آویز بہت بھلی معلوم ہوئی۔ وہ کسی معدم غلام کی طرح دل آویز کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا اسے بریانی بناتا دیکھتا رہا۔ میرا ہیل کے کچن میں گاڑی جس وقت پورش میں آ کے رکی، رات کے 9 بج چکے تھے۔ شوفر نے میرا ہیل کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ وہ ایک نگاہ کلائی پہ باندھی گھڑی پہ ڈالتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ مائیکل ڈرائیور کے ساتھ والی نشست پہ براجمان تھا، ہاتھوں میں چند فائلز تھیں۔ میرا ہیل چند لمحے یوں ہی اندرونی گیٹ کو گھورتا رہا، جیسے سوچ رہا ہو کہ اندر جائے یا نہیں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ مائیکل گاڑی سے اتر کر میرا ہیل کے حکم میں آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ سر، کیا ہوا؟ آپ یہاں کھڑے کیا سوچ رہے ہیں؟ میرا ہیل نے پچھلے 7 سالوں سے کام کر رہا تھا۔ اس کے مزاج کی تبدیلی سے لے کر ماتھے پہ پڑی شکن کو وہ بخوبی جانتا تھا، اور ایک اچھے اور وفادار غلام کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ مالک کے بدلتے ہر مزاج کو پہچان لیتا ہے۔ اسے اندازہ تھا کہ دروازے پر رکا کیا سوچ رہا ہے۔ مائک، یو نو می ویری ویل، رائٹ؟ میرا ہیل اپنے دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے گردن ترچھی کر کے مائیکل کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ تو مائیکل جھیم گیا تھا۔ پھر پرابلم کیا ہے سر؟ وہ بات کو گھمانے پھرانے کے بجائے سیدھا مدعے پہ آیا تھا۔ پرابلم؟ میرا ہیل زیر لب بڑبڑایا، جیسے کوئی مناسب سا جواب کھوج رہا ہو۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ میرا ہیل کی جانب سے جواب نہ پا کر اس نے تخلیہ لینا ہی مناسب سمجھا تھا۔ آلرائٹ سر، آئی وش یو بیسٹ آف لک۔ وہ کندھے اچکاتا ہوا بولا تو میرا ہیل پورا اس کی جانب گھوما تھا۔ میں کیا کوئی قلعہ فتح کرنے جا رہا ہوں جو مجھے بیسٹ آف لک کہہ رہے ہو؟ ازدواجی زندگی میں سروائیو کرنا قلعہ فتح کرنے سے کم تھوڑی ہے سر، وہ بمشکل اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولا تھا۔ اوہ، کیا واقعی؟ اس نے تصدیق چاہی تھی۔ سر، جسٹ ویٹ اینڈ واچ، یو ول گیٹ دا آنسر سون، ویری سون۔ مائیکل کا انداز مضحکہ خیز تھا۔ ان یور ڈریمز مائیکل، ان یور ڈریمز۔ میرا ہیل کا اعتماد سوا نیزے پر تھا۔ اور کوئی ہوتا تو، اور کیوں نہ ہوتا، آج تک کوئی ایسا شخص اسے ٹکرایا ہی نہیں تھا جو میرا ہیل کو لاجواب کر سکے۔ مگر آپ نے تو سنا ہوگا نا، زندگی میں بہت سی چیزیں پہلی بار ہوتی ہیں۔ وہ دونوں کچھ دیر یوں ہی کھڑے باتیں کرتے رہے۔ میرا ہیل اب بہتر محسوس کر رہا تھا۔ آفس کے کام اور مسلسل سفر نے میرا ہیل کو کافی تھکا دیا تھا۔ وہ شاور لے کر پرسکون نیند سونا چاہتا تھا۔ اس نے دل آویز کے کمرے کے دروازے پر نظر ڈال کر وال کلاک کو دیکھا تھا۔ شاید سو گئی ہے، اس نے اندر ہی اندر تبصرہ کیا تھا۔ وہ سیڑھیوں کی جانب مڑنے لگا ہی تھا کہ اس کے ناک کے نتروں سے بریانی کی اشتہا انگیز خوشبو ٹکرائی تھی۔ اس نے حیرانگی سے کچن سے آتی نسوانی آواز کو سنا تھا۔ غیر ارادی طور پر اس کے قدم خود بخود کچن کی جانب چل پڑے تھے۔ وہ کچن کے دروازے پہ کھڑا اندر کا منظر دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے ششدر رہ گیا تھا۔ دل آویز بریانی ٹرے میں منتقل کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ جیری کو سلاد اور رائتا بنانے کی ہدایت دے رہی تھی، اور ادھر عمر کا شیف سائیڈ پر ہاتھ باندھے کھڑا خاموشی سے تمام کارروائی دیکھ رہا تھا۔ ہیلو سر، کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ شیف یکدم سیدھا ہوا تھا۔ دل آویز کا بریانی کا چمچ پکڑے ہوا ہاتھ ساکن ہوا تھا۔ میرا ہیل نے آہستگی سے گلا کھنگھار کر جیسے تمام الفاظ حلق میں اٹک گئے ہوں۔ میرا کھانا مجھے روم میں پہنچا دیجیے گا۔
وہ یہ کہہ کر کچن سے نکل آیا تھا۔ کھانا تو وہ پلین میں کھا چکا تھا، مگر بریانی کو کون نہ کہہ سکتا تھا۔ بریانی دیکھتے اس کی بے وقت بھوک نے زور پکڑ لیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو ملازم تک کھانا رکھ کے جا چکا تھا۔ وہ ٹاول سے بال خشک کرتا ہوا نرم گداز کاؤچ پر براجمان ہوا اور کچھ دیر یوں ہی بریانی کی پلیٹ کو گھورتا رہا۔ بریانی سے اٹھتے ہوئے ماضی کی کچھ حزین یادوں کی تجلی دکھنے لگی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر 7 رکھا چمچہ اٹھایا اور بریانی کا ایک لقمہ منہ میں رکھا تھا۔ لقمہ منہ میں ڈالتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ ذائقہ شناسا سا تھا۔ وہ انہماک سے بریانی کھانے لگا۔ چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ اسے حویلی میں بتائے ماضی کے وہ پل یاد آنے لگے تھے جب وہ خود ایک نوعمر لڑکا ہوا کرتا تھا۔ تب دلاویز شاید 12 یا 13 سال کی تھی۔ تائی جان، مجھے بھی بریانی سیکھنی ہے۔ کتنے مزے کی بریانی بناتی ہیں آپ کہ سب انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں۔ دلاویز سمیرا چچی کے اوپر میں کھڑی بریانی کے پتیلے میں جھانکتے ہوئے چہک کر بولی تھی جب میرا ہل کسی کام سے کچن میں داخل ہوا تھا۔ گڑیا، بریانی بنانا کون سا مشکل کام ہے، بس سارا کھیل مسالوں کا ہے۔ سمیرا چچی پتیلے میں چمچہ چلاتے ہوئے مسکرا کے بولی تھی۔ وہ جواباً کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ میرا ہل کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر چپ ہو گئی تھی۔ میرا ہل بچپن سے ہی خاموش طبیعت اور رعبدار شخصیت کا مالک تھا۔ ہاں، مگر تب بھی وہ کافی خوش اخلاق اور ہنسنے والوں میں سے تھا۔ خاموشی اس کی شخصیت کا محور میر رحمان اور سمیرا کے انتقال کے بعد بنی تھی، ورنہ یہ محفلوں کی جان ہوا کرتا تھا۔ مگر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آج بھی میرا ہل کی آمد سے محفلوں میں 4 چاند لگ جاتے تھے۔ بلا شبہ وہ جاذب نظر شخصیت کا مالک تھا۔ اپنے نام کی طرح وہ آج بھی سب کے دلوں پہ حکومت کرتا تھا، خاص طور پر خوبصورت حسیناؤں کے دلوں پر۔ وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں، ہاں، ہینڈسم ہنک۔ وہ جھٹ سے بریانی کی پوری پلیٹ صاف کر چکا تھا۔ پھر کبھی بھی رات میں کچھ بھی ہیوی نہیں کھاتا تھا، مگر نہ جانے آج کیسے وہ اپنا بنایا ہوا اصول فراموش کر گیا تھا۔ کوئی نہیں، کل جم میں 1 گھنٹہ ایکسٹرا ورک آؤٹ کر لوں گا۔ اس نے اپنی گلٹ کو کم کرنے کی کوشش کی اور نیپکن سے ہونٹوں کے کنارے صاف کرتے ہوئے باہر واک کے لیے نکل گیا تھا، کیونکہ اب اتنا ہیوی کھانا کھانے کے بعد سونا تھوڑا مشکل ہی تھا۔ سورج کی روشنی انگلینڈ کے خوبصورت آسمان پر پھیل چکی تھی۔ برمنگھم کی سڑکیں ایک بار پھر گاڑیوں سے کھچا کھچ بھر چکی تھیں۔ لوگ اپنے آفسز کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایسے میں میرا ہل تیار ہو کر ٹائی کو ٹھیک کرتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ وہ لائٹ بلو سوٹ میں ملبوس آفس جانے کے لیے بالکل تیار لگ رہا تھا۔ ہل سیڑھیاں اتر کر دروازے کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ ڈائننگ ہال کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کے قدم منجمد ہوئے تھے۔ آلو کے پراٹھے کی اشتہا انگیز خوشبو نے اس کا دھیان اپنی جانب کھینچا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا تھا۔ عموماً وہ ناشتہ نہیں کرتا تھا، بس اسٹار بکس کے کافی کا ایک کپ لنچ ٹائم تک سروائیو کرنے کے لیے کافی تھا۔ دروازے کے باہر مائیکل ایک ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے کھڑا دوسرے ہاتھ کی کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھنے لگا جب مسکرا کر کافی کا کپ لبوں سے لگایا تھا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے گرم گرم کافی کے گھونٹ بھرنے لگا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ناشتے کے بعد میرا ہل کافی نہیں پیتا۔ اتنے سالوں میں ایسا کم ہی ہوا تھا کہ میرا ہل صبح کے گھر سے ناشتہ کر کے آفس کے لیے نکلا ہو، اور اب تو خیر سے میرا ہل کی بیگم آ چکی تھی۔ اب کیسے وہ خالی پیٹ نئے دن کا آغاز کر سکتا تھا؟ مائیکل مسلسل مسکرا رہا تھا، جیسے کوئی اپنے اندازے کی درستگی پر مسکراتا ہے۔ میرا ہل کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے سربراہی کرسی پہ بیٹھ گیا تھا اور نظر بھر کے ٹیبل پہ رکھے لوازمات کا جائزہ لیا تھا۔ ملازم نے آگے بڑھ کر فرائیڈ ایگ اسے سرو کرنا چاہا، مگر ہل کے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا تھا اور خود سامنے رکھے ہوئے ہاٹ پاٹ سے ایک آلو کا پراٹھا نکال کر اپنی پلیٹ میں رکھا تھا اور بٹر کا ایک ٹکڑا پراٹھے کے اوپر ڈالا۔ گرم گرم پراٹھے پر مکھن موم کی طرح پگھلنے لگا تھا۔ پہلا نوالا لیتے اس کے چہرے پر بشاشت پھیل گئی تھی۔ اتنے لذیذ پراٹھے اس نے برسوں بعد کھائے تھے۔ شیف نے میرا ہل کے حکم پر آلو کے پراٹھے بنانا سیکھ تو لیے تھے، مگر ان میں وہ ذائقہ نہیں تھا جو ان پراٹھوں میں تھا۔ اسے احساس نہیں ہوا کہ کب وہ 2 پراٹھے کھا گیا۔ حلق سے خارج ہوتے ڈکار کو اس نے بمشکل منہ میں نیپکن رکھ کے روکا تھا۔ ملازم نے ٹیبل سے پلیٹ اٹھاتے ہوئے کنکھیوں سے میرا ہل کو دیکھا تھا۔ اس نے نظریں فوراً جھکا کر دوسری جانب نظریں پھیر لی تھی۔ وہ کل سے عجیب برتاؤ کر رہا تھا۔ ملازم
मुलाजमों का चौंकना तो बनता था। कोई बात नहीं, 2 की जगह 4 घंटे वर्कआउट कर लूँगा। उसने एक बार फिर अपने दिल को तसल्ली देकर खामोश करवा दिया था, जो उसे मुसलसल अपने असूल तोड़ने पर मलामत कर रहा था। मगर ये तो बेचारा दिल भी नहीं जानता था कि आने वाले कल में उसे और क्या क्या झेलना पड़ेगा। माइकल बैकव्यू मिरर में बार बार मीराहिल के चेहरे पर आते जाते रंग देख रहा था। मीराहिल गैर आरामदेह सा बार बार पहलू बदल रहा था। इतना अर्सा इंग्लैंड में गुजारने के बाद उसको कॉफ़ी, बॉयल अंडे और कॉर्नफ्लेक्स पर चलने वाला मैदा, मसालेदार बिरयानी और तेल में नहाए पराठों को कबूल नहीं कर पा रहा था। हवेली में भी वो खाने पीने में बहुत एहतियात किया करता था, मगर कल से सारा निज़ाम ही दरम बरम होकर रह गया था। इस लड़की का दाखिला किचन में ममनू करना पड़ेगा, वरना एक हफ्ते में ही मेरे डाइट प्लान का जुलूस निकाल देगी। वो ना चाहते हुए भी ये इतराफ़ कर बैठा कि दिलावेज के हाथ में भरपूर जायका था। कुछ देर बाद मीराहिल अपने ऑफिस में पावर सीट पर विराजमान था और रोज़मर्रा की तरह माइकल उसे आज का शेड्यूल बता रहा था। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, कैंसिल ऑल मीटिंग्स। मीराहिल ने टाई ढीली करते हुए उसे टोका था। आनी ओके सर, न चाहते हुए भी माइकल पूछ ही बैठा था। हाँ, आज मैं ठीक हूँ, बस आज मूड नहीं काम करने का, उसने सरसरी अंदाज में कहा, लेकिन अपने ही अल्फाज पर खुद ही हैरान हुआ। जवाबन माइकल ने भी हैरत से मीराहिल को देखा था। जब शख्स की पहली और आखिरी तरजीह हमेशा उसका काम नहीं हो, ऐसे शख्स के मुंह से ऐसी बात सुनना वाकई हैरत में मुब्तला करने वाली बात है। वो पूरा वीक में काफ़ी मसरूफ़ रहा हूँ, डेलीगेशंस, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह। उसने लैपटॉप पर कुछ टाइप करने की अदाकारी करते हुए एक्सक्यूज़ कर दिया था। यस सर, आई अंडरस्टैंड। माइकल अच्छे एम्प्लॉय की तरह अपने बॉस का भरम रखते हुए उसके हाँ में हाँ मिलाई थी। मीराहिल की खामोशी इस बात का इशारा थी कि वो जा सकता था। माइकल ने हाथ में पकड़ी फाइल टेबल पे रखी और दरवाजे के पास पहुंच कर रुका था। अपना एक हाथ हैंडल पर रखते हुए आहिस्तगी से पूरा घूमा था। चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। सर, मैं आपकी जिंजर टी भेजता हूँ। होंठ दबाते हुए उसने मीराहिल के चेहरे के तासुरात देखे थे। बिकॉज जिंजर हेल्प स्पीड अप द डाइजेशन प्रोसेस एंड एम्प्टी योर स्टमक मोर क्विकली। गूगल से लिया गया ज्ञान रोबोटिक अंदाज में बोलते हुए वो फौरन वहाँ से भागने के अंदाज में निकला था। मीराहिल का साथ और अपनी जॉब उसे दोनों ही अजीज थे, और मीराहिल इस बात में सर हिलाता महज दरवाजे को घूरता रह गया था। वो दीवार पर नस्ब लंबे आईने के सामने कैटवॉक कर रही थी। आई लव दीज हील्स। सेल्स गर्ल को नज़र से स्याह ऊंची हील्स की जानिब इशारा करते हुए एक बार फिर हील्स की ऊंची नोक पर घूमी और गर्दन अकड़ाकर शीशे में अपने धुरिया पैरों की तरफ देखा था। आर यू श्योर मैम? सेल्स गर्ल ने एक बार फिर यकीन दहानी करनी चाहिए थी। मेरी हैसियत पे कोई शुबा है तुम्हें? रुककर एक सख्त निगाह उस पर डाली थी। सेल्स गर्ल का सवाल गलत नहीं था, बस सवाल पूछने का वक्त गलत था। वैसे भी एना का इस वक्त दिनों मूड वैसे ही कुछ ऐसा था कि पानी भी उसका हल कड़वा कर देता था। आई कैन बाय गुची होल आउटलेट यू डैम गर्ल। कंधे उचकाते हुए वो काउंटर के जानिब बढ़ गई थी। आउटलेट मैनेजर जो पास ही खड़ा था फौरन उसे माजरत करता हुआ एना के पीछे पीछे आया था। सॉरी मैम, उसके कहने का वो मतलब नहीं था। उसने फौरन ही बात संभाल कर लाखों का बिल जो एना औरंगजेब के कार्ड से अदा होने वाला था कहीं बनते बनते रह ना जाए। वॉट एवर जस्टिन, वो बिल अदा करके आंखों पर स्याह गॉगल्स लगाते हुए आउटलेट से बाहर निकल आई थी। आउटलेट के बाहर 4 मुलाजिम जो पहले से ही बहुत ही मुख्तलिफ ब्रांड के शॉपर थामे हुए थे उसके इंतज़ार में खड़े थे। उसने आते ही पीछे अगली दुकान की जानिब कदम बढ़ाए थे। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो परेशानी में अपने दोस्तों से बातें करके अपना दिल हल्का करते हैं। दूसरे वो जो परेशानी में खूब खाते हैं। और तीसरे वो जो परेशानी में अपने रब को याद करते हैं। मगर एना औरंगजेब वो थी जो परेशानी में लाखों की शॉपिंग करती थी। गुची, लुई विटॉन और वर्साचे के फेवरेट ब्रांड्स थे। अमूमन लोग दूसरों के खुश व खुर्रम रहने की दुआ करते हैं, मगर इन ब्रांड के मैनेजर उसके दुखी होने की दुआ करते थे। मुलाजिम शॉपिंग बैग्स कार की डिग्गी में रख रहे थे जब एना औरंगजेब का फ़ोन बजा था। उसने एक हाथ से स्याह चश्मे को माथे पर टिकाते हुए फ़ोन हवा में लहराया था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। हेलो मिस्टर औरंगजेब आलम, वो गाड़ी के पिछली नशिस्त पर विराजमान होते हुए बोली तो सामने वाले का कहकहा बुलंद हुआ था।
लगता है मेरी बेटी ने पूरा मॉल खरीद लिया है आज। उनका मोबाइल मुसलसल पेमेंट अपडेट्स के मैसेजेस से बज रहा था। नहीं डैड, कुछ खास नहीं खरीदा, वो सरसरी अंदाज में बोली। चेहरे पर उदासी साफ बयां थी। डोंट वरी हनी, अब तुम्हें अपनी उदासी को एंटरटेन करने के लिए शॉपिंग मॉल्स की चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने पावर सीट को दाएं से बाएं हिलाते हुए बोले थे। इतने दिनों में पहली बार औरंगजेब के चेहरे पर खुशगवार तासुरात उभरे थे। आई लव यू डैड, वो विंड स्क्रीन से बाहर देखते हुए खिलखिला के हंस दी थी। आई लव यू टू हनी, वो पूरे दिल से मुस्कुराए थे। एना ने शोफर को मीरा हिल के घर की जानिब गाड़ी मोड़ने का हुक्म दिया और खिड़की से बाहर सड़क पर दौड़ते ट्रैफिक को मुस्कुरा के देखने लगी थी। अपने मनपसंद शख्स की मौजूदगी का एहसास दुनिया के तमाम एहसास को मात दे देता है। मीरा हिल, वो ज़ेरा रब बोलते हुए तमानत से मुस्कुराई थी। मीरा हिल इस वक्त अपने घर की पहली मंजिल पर बने जिम में मौजूद था। उसने ग्रे रंग का ट्राउजर और टैंक पहन रखे थे। ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए बार बार उसके माथे पर पसीना आ रहा था, जिसे वो गर्दन पर रखे पीले रंग के टॉवल से वक्फे वक्फे से साफ कर रहा था। उसका दिमाग मुख्तलिफ सोचों का आमाश का बना हुआ था। ट्रेडमिल ऑफ करने के बाद वो पुल अप्स करने लगा। रॉड से लटका वो 6 फुट का शख्स पूरा जोर लगाते हुए अपने निचले हिस्से को ऊपर दबा रहा था। वो शायद यूं ही बिना रुके अपनी ही सोचों में गर्क पुल-अप्स लगा रहता अगर दरवाजे पे दस्तक ना होती, जैसे कोई तो तूफान आ गया हो। वो कुछ कहता कि पहले ही एना जिम का दरवाज़ा धड़ल्ले से खोलती अंदर दाखिल हुई थी। मीरा हिल चेहरे पर बहते पसीने को पोंछते हुए पानी की बोतल मुंह से लगाए और दीवार की जानिब रुख करके खड़ा हो गया था, जो गालबन शीशे की थी और यहाँ से घर का बैकयार्ड और स्विमिंग पूल दिखाई देता था। मीरा हिल के माथे पर बल तक नहीं पड़े थे, जैसे एना की मौजूदगी उसकी ज़ात को ज़रा भी बराबर फ़र्क ना पड़ा हो। हनी, आई मिस्ड यू सो मच, वो बेख्तियार आहिल को पीछे से गले लगाते हुए बच्चे की तरह बोली थी। बिहेव योर सेल्फ है ना, मीरा हिल ने बिना मुड़े उससे झटके से पीछे किया था। तुम्हें अच्छे से मालूम है मुझे इस तरह की बेतकल्फी बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब वो हल्का सा नागवार सख्त नज़रों से घूरते हुए उसे बोल रहा था। ओहो आहिल, तुम इतने दिनों बाद मिल रहे हो और अब भी गुस्सा कर रहे हो, नॉट फेयर। वो मासूमियत से चेहरा टिकाते हुए बोली तो मीरा हिल के कंधे ढलके थे। मेरी बीबी जान का इंतकाल हो गया है ना, वो तामुल से बोला था। अभी जुमला इसके मुंह में था कि ऐना ने फ़ौरन से अफसोस का इजहार किया था। ओह आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस आहिल, वो अफसोस भरे लहजे में कहते हुए उसके 2 कदम मजीद आगे हुई और उसके दोनों हाथ थामे थे। लहजा भीगा हुआ था, मगर ऐना औरंगजेब की शक्ल कुछ और ही दास्तान बयान कर रही थी। चेहरे पर खुशी के तासुरात उभरे, जिसे वो महारत से दूध के सांचे में ढाल रही थी। और तो इसका मतलब है जनाब, आप अपनी बीवी के कंधे भी जान के जनाजे को कंधा दे के वापस आ गए। शुक्र, वो दिल ही दिल में शुक्र अदा करते हुए बोली, जैसे कंधों से मनोन बोझ उतर गया हो। वो तन मिजाजी से मीरा हिल को देखने लगी थी। मीरा हिल उसकी नज़रों का इस्तकास समझ गया था और वो ऐना को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करता उसके बगल से निकलकर दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा था, जब उसके कदम मुंजमद हुए थे। दिलावेज तो जब से दरवाजे पर खड़ी थी, शायद किसी काम से आई थी और ऐना को देखकर वही दरवाजे पर झिझक कर रुक गई थी। मीरा हिल ने लंबी सांस लेते हुए अपने माथे को छुआ। ऐना ने भुएच करते हुए मीर आहिल के अकब से गर्दन निकाल कर दी। दिलावेज को सर से पांव तक देखा था कि दिलावेज मजीद तजब्जुब का शिकार हुई थी। आहिल, ये लड़की कौन है? वो गर्दन अकड़ाते हुए सरापा सवाल बन गई थी। ये मेरी बीवी है दिलावेज मीर, माय बेटर हाफ। कथई रंग की आंखें लम्हा भर के लिए सी आंखों से एकदम ऐना की सांस से साकिन हुई। वो सांस लेना भूल गई। मीरा हिल ने पीछे मुड़कर ऐना को देखने की जहमत नहीं की। वो उकब में सिर झुकाए नाजुक से सरापे को देखता रहा और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। अब वहाँ दिलावेज और ऐना औरंगजेब तहना रह गए थे। ऐना को दिल आवेज बहुत खूबसूरत लगी। वो उसका खूबसूरत होना उसके वजूद में इस लम्हे इस तरह से बिजलियाँ गिरा रहा था कि कोई ऐना को इस लम्हे छू लेता तो करंट के झटके लगने के बाइस मिनटों में फोत हो जाता। ऐना ऊंची हील पर आहिस्तगी से बिल्ली की चाल चलती दिलावेज के नज़दीक आई थी। खामोश कमरे में हाई हील्स की ठक ठक ने एटाश पैदा किया था। दिल आवेज मीर, एक लफ्ज़ तोड़ कर कहते हुए वो उसके सामने आके खड़ी हुई थी।
دلاویز نے نظر اٹھا کے سامنے کھڑی اس مغرور لڑکی کو دیکھا تھا۔ سر سے پاؤں تک وہ حسن کا تراشا ہوا کوئی مجسمہ لگ رہی تھی۔ مسز میر آہیل۔ مائی فٹ۔ ہیل کو زمین پر زور سے چٹکتے ہوئے اس نے سیڑھیوں کا رخ کیا تھا۔ اسے کی جگہ دکھنے لے لی تھی۔ سرخ آنکھوں میں انگارے کی جگہ گرم پانی تیرنے لگا تھا۔ چوٹ دل پر لگے تو اسے آرام کی توقع کرنا حماقت ہے، اور ٹھکرائے جانے کی اذیت کا تریاق تو ویسے بھی آج تک کوئی ڈھونڈ نہیں سکا ہے۔ دلاویز ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں کے کنارے بھیگے ہوئے تھے۔ میر آہیل نے کمرے کا دروازہ جھپاکے سے بند کیا تھا۔ چہرے پر برفیلے پہاڑ جیسے تاثرات تھے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ٹاول زمین پہ پٹکا اور ڈریسنگ ٹیبل پہ دونوں ہاتھ جمائے ذرا سا جھکا تھا۔ جھکی گردن کے ساتھ نظر اٹھا کے اس نے اپنے وجود کو شیشے میں دیکھا تھا۔ کیا وجہ تھی مجھے قبول نہ کرنے کی؟ وہ اپنی ہی ذات سے متظفر ہوا تھا۔ آنسوؤں کا قطرہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھ سے بہہ نکلا تھا۔ کیا سوچ رہی ہوگی دلاویز میرے بارے میں؟ وہ ڈریسنگ کے کنارے کو بھینچتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ اگر واقعی وہ لڑکی ان کی زندگی میں بھی تھی تو ہر بار مجھے میری زندگی میں آنے والی مشکلوں میں میرا ساتھ دینے کی یا ڈھال بننے کی آخر ضرورت ہی کیا تھی؟ دلاویز کا تعمیر کردہ آشیانہ ایک بار پھر بری طرح چور ہوا تھا، تو اب پہلے سے زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ انسان کے خمیر میں سب کچھ شامل ہے سوائے اپنی ذات کی نفی کے، کہ یہ تکلیف ایسی ہے کہ جس کا کوئی تریاق نہیں، کوئی دوا نہیں۔ خیر مجھے کیا، وہ جو بھی سوچے، مجھے اس سے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا۔ میں میر آہیل ہوں، اپنے فیصلوں میں آزاد اور خود مختار۔ وہ شانے اچکاتے ہوئے ایک بار پھر بڑبڑایا تھا، مگر اس بار اسے اپنا انداز اتنا پر اعتماد نہیں لگا جیسا کہ ہمیشہ لگا کرتا تھا۔ یہ اس کے اندر کیسے خیال نے سر اٹھایا؟ وہ تذبذب کا شکار ہوا اور اسی لمحے اس نے غور سے شیشے میں خود کو دیکھا تھا۔ اپنی بدلتی رنگت دیکھ کے اسے اپنے آپ پہ حیرت ہوئی کہ دلاویز کے خیال سے دوچار ہو رہا تھا۔ کیا وہ واقعی ہی جھک رہا تھا؟ مگر کس کے لیے؟ یہ ایک ایسا معمہ تھا جسے وہ حل نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ دوسری صورت میں اسے مات ہو جاتی، اور اس وقت وہ کچھ بھی ہارنے کے موڈ میں نہیں تھا، خاص طور پہ اپنا دل۔ میر آہیل، میرا کچھ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے دلاویز پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ہمارے درمیان جو رشتہ جڑا ہے مصلحت کے تحت جڑا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اس رشتے میں میر آہیل جیسے خود کو تسلی دینے لگا تھا۔ کبھی کبھی ہمیں خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ سب کچھ وقت پر چھوڑ دیں، کیونکہ وقت وہ سڑک ہے جہاں پیچھے مڑ کر دیکھو تو مستقبل نظر آتا ہے۔ سارے کھیل ہی وقت کے ہوتے ہیں، جو جھوٹ اور سچ کو جھنجھوڑ کر آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ چاند نے کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا تو سرخ سبھی چہرے پر اداسی برپا تھی۔ کسی نے ٹھیک کہا تھا کہ رونے کے بعد نیند بڑے کمال کی آتی ہے۔ دلاویز بھی خواب خرگوش میں مبتلا تھی۔ وہ دائیں کروٹ پہ لیٹی ہوئی تھی اور بی جان کی تصویر کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ آنکھوں کی جانب سے تکیہ بھیگا ہوا تھا۔ میر آہیل رات کی واک سے فارغ ہو کر واپس آیا تو زینوں کے جانب رخ کرنے سے پہلے دلاویز کے کمرے کے دروازے پر نظر ڈالی۔ نہ جانے کیسے قدموں نے اپنا رخ موڑا اور اس کے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ ہینڈل پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ بنا چاپ کھلتا چلا گیا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف سائڈ ٹیبل پر رکھے کرسٹل کا لیمپ جل رہا تھا۔ کرسٹل کے لیمپ کی زرد روشنی میں دلاویز کا چہرہ معصومیت کی چادر اوڑھے دکھائی دیتا تھا۔ وہ محبوب سا اسے دیکھتا چلا گیا۔ میر آہیل نے جھک کر آنکھ کی پوروں سے دلاویز کے پلکوں پر ٹھہری نمی کو چھوا تھا۔ بے ساختہ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا معلوم نہیں، بس اس کا دل اس کی جانب جھکتا چلا گیا تھا۔ دلاویز اس کی موجودگی سے بے خبر خوابوں کی وادی میں گم تھی۔ پر ہوش میں تو اب میر آہیل بھی نہیں تھا۔ اس نے دلاویز کے رخسار بھرے بکھرے بالوں کو آہستگی سے کان کے پیچھے اڑاسا تھا۔ بے ساختہ اس کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی۔ اس کے جذبات جو شدت پکڑی تھی، وہ سیدھا دلاویز کو اپنی دھڑکن سے جا کر ٹکراتی محسوس ہوئی اور وہ ٹھٹک کر اٹھ بیٹھی تھی۔ ہڑبڑی میں ہاتھ میں پکڑی بی جان کی تصویر اب فریم زمین پر گر گیا تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے
तो मीर राहिल भी 2 कदम पीछे हटा था। लम्हों की बात थी, लहरें किनारों से टकराए, फिर समुंदर में टूटकर गायब हो गए। दिलावेज ने तकिए को भींच लिया था। मीर राहिल ने झुककर बीजान की तस्वीर को ज़मीन से उठाया और अफसोस से देखा था। मैंने कोशिश की थी बीजान, मगर अल्फाज कहीं अंदर ही टूट गए थे। उसने फ्रेब को साइड टेबल पर रखा और एक अफसोस भरी निगाह बिस्तर पर सिमट कर बैठी दिलावेज पर डाली थी। उसके लिए मजीद वहाँ ठहरना नागुज़ीर हो चुका था। अगली सुबह वो ऑफिस जाने के लिए नक्सक सा तैयार दिखाई देता था। दिलावेज वो किचन में थी जब वो गला खंगालते हुए अंदर दाखिल हुआ था। दिलावेज तजब्जुब का शिकार हुई। उसने फ़ौरन ही अपना रुख सिंक की जानिब मोड़ लिया और बेमकसद ही सिंक में रखे बर्तनों को इधर उधर रखने लगी। रात की झिझक दोनों के दरमियान पहाड़ की मानिंद हाल हो गई थी। मैंने जुलियाना को कह दिया है, मीरा अली ने खुद से ही बात का आगाज़ किया था। कल रात जो कुछ हुआ वो खुद भी काफ़ी शर्मिंदा था। वो तुम्हें आज शॉपिंग पे ले जाएगी। लम्हा भर की खामोशी, ताकि तुम यूनिवर्सिटी में पहनने के लिए कुछ कपड़े ले लो। अभी उसकी बात ठीक से मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि दिलावेज तेज़ी से घूमी, आंखें जोर से चमक रही थी। रात वाली झिझक हवा में धुएं की तरह तहलील हुई थी। सच्ची आपने मेरा एडमिशन करवा दिया है? वो सरापा सवाल बन गई थी। मुकाबिल को समझ नहीं आया कि जवाब में क्या कहे। उसकी गर्म जोशी ने आहिल के चेहरे मुंह पर कफल लगा दिया था। शुक्रिया आहिल, वो मुस्कुराई थी। मीरा हिल को लगा किसी ने दिल मुट्ठी में ले लिया हो। मैं कल से आप से इसी हवाले से बात करने आई थी। वो जल्दी में बोलने लगी, पर किसी साथ के तहत खामोश हो गई थी। तो कल्लुफ़ का दायरा एक बार फिर वसी हुआ था। वो बस इतना कहकर किचन से बाहर निकल गया और दिलावेज एड़ियों से के बल खुशी से घूमी रही थी। वो गाड़ी के पिछले सीट पर बैठा खिड़की के बाहर सड़क पर भागती गाड़ियों और चलते फिरते लोगों को देख रहा था। अचानक ही बर्मिंघम का मौसम हसीन हो गया था। उसका मोबाइल और स्याह रंग के ग्लासेस पास ही रखे थे। दूसरा हाथ खिड़की से टिकाए वो शहादत की उंगली अपनी ठोड़ी पर फेर रहा था। सूरज की नरम शुआएं मीरा हिल के चेहरे पर पड़ी तो उसने आंखें मूंद ली थी। पस मंज़र में वो गहरी काली गोल गोल खूबसूरत आंखें उभरी थी। वो जब मुस्कुराती थी तो आंखों के किनारे आपस में सिमट जाते थे। गोल खूबसूरत आंखें छोटी हो जाती थी। माइकल बैकव्यू मिरर से मुसलसल मीरा हिल के चेहरे पर बिखरी नरम सी मुस्कुराहट देख रहा था। मीरा हिल को खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि वो पिछले 12 मिनट से मुसलसल मुस्कुरा रहा है। माइकल ने गैर इरादी तौर पर बराबर में विराजमान शोफर पर निगाह डाली, जो खुद भी वैक्यूम मिरर से मीरा हिल के तासुरात देखकर कुछ हैरान लग रहा था, क्योंकि उसे नहीं याद उसने अपनी नौकरी के किसी दिन भी इस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। बेख्तियार शोफर और माइकल के दरमियान एक खामोश हंसी का तबादला हुआ था। मीरा हिल इन सबसे अनजान अब भी मुस्कुरा रहा था, कभी सड़क के किनारे लोगों को देखकर, कभी आसमान को देखकर, तो कभी आंखें मूंद कर। गाड़ी सिग्नल पर रुकी तो सड़क के दूसरी जानिब से एक फ्लावर कार्ट दिखाई दी, जिस पर एक अधेड़ उम्र की औरत मुख्तलिफ किस्म के रंग बिरंगे फूल सजाए बेच रही थी। लाल गुलाब को देखकर ना जाने क्यों मीरा हिल की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। सर आप कहें तो गाड़ी साइड पे रोक लूं? क्यों? उसने चौंक कर आगे बैठे माइकल को देखा, जो अब आधा घुमा हुआ था। वो फूल आप कहें तो एक बुके घर भिजवा देता हूँ। उसने हाथ के इशारे से कॉर्ट की जानिब से इशारा करते हुए सॉरी कॉर्ट की जानिब इशारा करते हुए रजामंदी चाहिए थी। चेहरे पर शरारत सी मुस्कुराहट उमड़ रही थी, जिस पर वो मुश्किल काबू कर पा रहा था। श्योर। मीरा हिल को इस पूरे दौरानिए में पहली बार अपनी गैर दिमागी का एहसास हुआ था। ओके सर। उसने फटाफट सीट बेल्ट खोली और गाड़ी से उतरने लगा। अभी उसने एक कदम आगे रखा था कि मीरा हिल ने उसे मुखातिब किया था। मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले तुम मुझे एक फ्रेश रोज़ बुके के साथ दरवाजे पर दिखने चाहिए। माइकल की हंसी गुल हुई थी। सेकंड के 1000वें हिस्से में उसे मीरा हिल की बात समझ आ गई थी। गॉट इट बॉस। उसने मस्कीन शक्ल बनाकर मीरा हिल को देखा था। और अगर मुझे पता चला कि तुमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया है ऑफिस पहुंचने के लिए, तो उसने जुमला दास्ताना तौर पर अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि मुकाबिल समझ चुका था कि फ़िलहाल यही काफ़ी है। जी सर, वैसे भी डॉक्टर ने मुझे वॉक का मशवरा दिया है, वो रोनी सूरत बनाते हुए बोला था। और अब स्याह चश्मा आंखों पर टिका कर दूसरी जानिब मोड़ चुका था।
بلا کی شان بے نیازی تھی۔ شوفر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے ریس پر پاؤں رکھا اور گاڑی مائیکل کے چہرے پر دھواں چھوڑتی آگے بڑھ گئی تھی۔ اورنگزیب عالم گھر میں داخل ہوئے تو گھر کی حالت دیکھ کر ششدر رہ گئے تھے۔ گھر کی ایک بھی چیز سلامت نہیں تھی اور جو رہ گئی تھی وہ اینا سلامت چھوڑنے والی نہیں تھی۔ زیبی یہ گھر کی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ نظر اطراف میں گھماتے ہوئے بول رہی تھی کہ اوپر سے ایک لیمپ اڑتا ہوا آیا اور اورنگزیب کے حکم سے گزرتا ہوا سامنے دیوار پر جا گرا۔ وہ بروقت سائڈ پہ نہ ہوتا تو شکل کا نقشہ سلامت نہیں رہتا تھا۔ بیبی کل سے بہت دکھی ہے، جب سے شاپنگ سے آئی ہے روئے جا رہی ہے۔ زیبی کے چہرے پر پریشانی تھی۔ انہوں نے نظر اٹھا کے اینا کے کمرے کا دروازہ دیکھا۔ منٹ کے 1000ویں حصے میں انہیں ساری کہانی معلوم ہو گئی تھی کہ اینا اتنی دکھی کیوں تھی۔ انہوں نے وقت کو کوسا جب اورنگزیب عالم نے اینا کو اپنی کمپنی کے پروڈکٹ لانچ ایونٹ پہ زبردستی چلنے پہ اصرار کیا تھا۔ میراحیل سے اینا کی مسکراہٹ اسی ایونٹ پہ ہوئی تھی۔ انہوں نے خوش خفگی سے ماتھے کو چھوا اور پاس رکھے سنگل صوفے پہ بیٹھ گئے تھے۔ 50 سال کی زیبی، جو پچھلے 22 سال سے اورنگزیب عالم کے گھر میں ملازمت کر رہی تھی، کو اپنے مالک کی حالت پہ افسوس ہوا تھا۔ اینا جب 2.5 سال کی تھی جب مسز اورنگزیب عالم کا انتقال ہو گیا تھا، تب وہ اینا کی نینی کی حیثیت سے اس گھر میں آئی تھی۔ ان کو اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اینا کو اپنی سگی اولاد سے بڑھ کے پالا تھا۔ ایک اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ اورنگزیب عالم کی لاڈلی بیٹی تھی اور ماں کی کسر زیبی نے پوری کر دی تھی۔ وہ باپ کے بعد ہمیشہ سے زیبی کے کافی قریب رہی تھی۔ سر، آپ کے تو مسٹر میراحیل سے اچھے تعلقات ہیں؟ زیبی کافی دیر سوچنے کے بعد بولی تھی۔ صحیح کہا، اچھے تعلقات ہیں، مگر رشتہ داری نہیں، اور ویسے بھی میراحیل بہت پروفیشنل آدمی ہے۔ وہ مزید خپا ہوئے تھے۔ کیا آپ بیبی کے لیے کوئی کوشش نہیں کر سکتے؟ میں نستا نہیں دے سکتی۔ زیبی کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ دیکھ تو میں بھی نہیں سکتا، شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں۔ وہ میرا بزنس پارٹنر ہے، وہ میری بات یقیناً سمجھے گا۔ وہ کوٹ کا بٹن مقفل کرتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ دل آپ سے کیا کچھ نہیں کرواتا۔ وہ باطل نخواستہ میراحیل سے اس موضوع پر دو ٹوک گفتگو کرنے پہ آمادہ ہو گئے تھے۔ طوفان تھم گیا تھا، گھر میں سکوت طاری ہو چکا تھا، مگر یہ خاموشی زیادہ دیر کے لیے نہیں رکی تھی۔ میراحیل آج خلافت وقت کو گھر پہنچنے وقت سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ فریش ہو کر کچھ دیر اپنے اسٹڈی روم میں کتابوں کے درمیان گزارتا تھا۔ کتابوں کا مطالعہ کرنا اس کے باقی شوق میں سے ایک تھا، مگر آج اتفاق سے وہ لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے کافی پی رہا تھا۔ یوں ہی بے مقصد چینل سرفنگ کرتے ہوئے وہ گاہے بگاہے دلاویز کے کمرے کے بند دروازے پر نظر ڈال لیتا تھا، جو بالکل اس کے پیچھے تھا۔ حیرت، آج کچن میں اتنا سکون ہے۔ اس نے کافی کا گھون بھرتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ ایک عرصے اس گھر میں ملازموں کے درمیان تنہا رہا تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں آج اس سے تنہائی بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اسی وقت ملازم ٹرے تھامے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ اس نے آہستگی سے گلا صاف کیا تھا۔ ملازم بنا کوئی دھیان دیے اسی اطمینان سے ٹرے رکھے سینڈوچز اور سنیکس ٹیبل پر سجا رہا تھا۔ پوچھ لیتا ہوں میڈم، آج کہاں ہیں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے کافی کا آخری گھون حلق میں اتار کر ٹیبل پہ رکھتے ہوئے سوچا تھا۔ ملازم نے کافی کا خالی کپ اٹھا کر ٹرے پہ رکھا تھا۔ نہیں، چھوڑو، مجھے کیا، وہ جہاں بھی ہو۔ اس نے خفگی سے سر جھٹکا تھا۔ ملازم واپس جانے لگا تھا کہ میراحیل نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پیچھے سے آواز دی تھی، پیٹر۔ ملازم جاتے جاتے فوراً رکا اور یس سر کہتے ہوئے وہیں قدم جما دیے تھے۔ کافی اچھی تھی، اس نے تمہید باندھی تھی۔ ملازم نے حیرت سے میراحیل کو دیکھا۔ پیٹر 8 سال سے یہاں ملازمت کر رہا تھا اور ان 8 سالوں میں پہلی بار تھا کہ میراحیل نے اس کی بنائی ہوئی کافی کی تعریف کی تھی۔ تھینک یو سر، وہ حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا تھا۔ اور یہ سینڈوچ؟ آہیل نے آگے بڑھ کر پلیٹ میں رکھے سینڈوچ میں سے ایک ٹکڑا اٹھایا۔ سینڈوچ بھی بہت اچھا بنایا ہے تم نے۔ اس نے ایک اور بات بنائی تھی۔ کیا اپنی بیوی کے بارے میں گھر کے ملازموں سے پوچھنا اتنا مشکل تھا؟ آخر کو اس کی اپنی پرسنل بیوی تھی، کسی ملازم کی تو نہیں۔ وہ اتنا جھجک رہا تھا، اس نے سوچا تھا۔ شکریہ سر، اس بار پیٹر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ وہ میڈم دکھائی نہیں دے رہی، کدھر ہیں؟ بڑا سا پتھر اپنی ناپ پر رکھتے ہوئے آخر وہ سوال پوچھ ہی لیا تھا۔ میڈم مسز جولیانا کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی ہیں، وہ بولا تھا،
اوہ، میراحل کے منہ سے نکلا، سمجھو انا کا جنازہ نکل گیا تھا۔ سر آپ کو کچھ اور چاہیے؟ پیٹر نے اجازت چاہی تھی۔ نو پیٹر، تھینک یو۔ میراحل نے بچا ہوا سینڈوچ پلیٹ میں رکھ دیا جیسے منہ کا ذائقہ ہی بگڑ گیا ہو۔ اور میرے دماغ سے کیسے نکل گیا؟ اس نے ماتھے کو بے اختیار چھوا تھا۔ آج صبح ہی وہ دلاویز کو جولیانا کے ساتھ شاپنگ پر جانے کی ہدایت دے رہا تھا، پھر شام تک اتنی چھوٹی سی بات اس کے ذہن سے کیسے نکل گئی؟ میراحل چیزیں بھولتا تو نہیں تھا، پھر آج کیسے بھول گیا؟ کیا یہ دلاویز کی موجودگی کی عادت ہو گئی تھی؟ آج سے پہلے اس نے کبھی کسی کی عدم موجودگی کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ کچھ چیزیں واقعی زندگی میں پہلی بار ہوتی ہیں اور انسان کو حیرت کے گہرے کنویں میں دھکیل دیتی ہیں۔ میراحل کے لیے اس کی خود کی ذات پہلے تھی، مگر اب کوئی اور بھی تھا جسے وہ غیر دانستہ طور پر خود سے آگے رکھنے لگا تھا۔ یہ سب وہ جان بوجھ کر کسی یہ ذمہ داری کو نبھانے کے تحت نہیں کر رہا تھا، یہ سب خود بخود ہو رہا تھا۔ وہ بدل رہا تھا اور اس بات کا اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ کتنے دن ہو گئے ریما کھوئی کھوئی سی رہتی ہے، جب سے بی جان اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ ریما نے ہنسنا بولنا چھوڑ دیا ہے، اب تو اپنے کمرے سے بھی نہیں نکلتی وہ۔ میر خلیل نیپکن سے ہونٹ تپتپاتے ہوئے بولے اور زلیخا کا پلیٹ میں چمچ گھماتا ہاتھ تھم گیا تھا۔ انہوں نے طائرانہ نظر میر خلیل کے سپاٹ چہرے پر ڈالی، نہ جانے وہ اس کے چہرے پر کون سا رنگ ڈھونڈ رہی تھی۔ میں خود ریما سے بات کروں گا، کیوں وہ اتنی اداس اور کھوئی کھوئی رہنے لگی ہے، انہوں نے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ کبھی اپنے بیٹے کا بھی سوچ لیا کریں، ہر وقت بیٹی کا نام جپتے رہتے ہو۔ وہ خفا ہوئی تھی۔ آپ اپنے بیٹے کی بات میرے سامنے نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا زلیخا، گاؤں بھر میں رسوا کر کے رکھا ہے اس آپ کے لاڈلے نے۔ وہ برہم ہوئے تھے۔ کل شراب کے نشے میں دھت شیرو کی بیٹی کو گھاٹ کے کنارے چھیڑا ہے اس نے، اور ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے گاؤں کے چوک پر ایک شریف آدمی کو مارا ہے تمہارے شریف زادے نے، انہوں نے نیپکن ٹیبل پر پٹکنے والے انداز میں کہا تھا۔ ہاں تو لڑکا ہے، خون گرم ہے۔ زلیخا نے شانے بے نیازی سے کندھے اچکائے تھے۔ لڑکا ہے، اور ایک لڑکا پر لڑکی سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، وہ معاشرہ کا رکھوالا ہوتا ہے۔ ایک عورت اگر نسلیں سنوارتی ہے تو مرد نسل کو چلاتا ہے، اور یہ اس کا فرض ہے کہ وہ اس نسل کو سیدھے رستے پر چلائے۔ میر خلیل کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو چکا تھا۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر ہی کرسی کھسکتے ہوئے فوراً وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اوہو، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ زلیخا کینہ پرور نگاہوں سے ان کے چوڑے پشت کو گھورتے ہوئے ممنائی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر لاؤنج میں بیٹھا رہا، بظاہر سامنے ٹی وی پر نظر تھی جہاں ایک ٹاک شو چل رہا تھا، مگر اس کا دھیان صرف دروازے پر تھا۔ سیکنڈز منٹ میں تبدیل ہوئے اور منٹ نے گھنٹوں کی شکل اختیار کی۔ وہ 4 بجے گھر آیا تھا اور اب 8 بج رہے تھے۔ اس دوران ملازم 2 بار رات کے کھانے کا پوچھنے آیا تھا، مگر اس نے دونوں بار انکار کر دیا تھا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب ذہنی رو بٹکی تھی۔ جی مسٹر اہل بات کر رہے ہیں؟ بھاری بھرکم آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ جی مگر آپ کون بات کر رہے ہیں؟ اور میرے بابا جان کا فون آپ کے پاس کیسے؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ مسٹر اہل، میں پولیس آفیسر فرقان یار خان بات کر رہا ہوں۔ آپ کے بابا جان اور والدہ کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے، براہ مہربانی پتے پر پہنچ جائیں۔ مقامی سرسری انداز میں بات کرتے مکمل طور پر کال منقطع کر چکا تھا، پر میراحل کو لگا دنیا کا نظام درہم برہم ہونے لگا ہے۔ اس سے اپنے سماعتوں پر اعتبار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بے حس و حرکت کچھ لمحے صدمے کی سی کیفیت میں موبائل کی تاریک سکرین کو گھورتا رہا۔ زندگی کے کسی بھی حصے میں اہل نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک دن اس کے جان سے عزیز ماں باپ اسے دشت زندگی کے سفر میں تنہا چھوڑ جائیں گے۔ لکڑی کے دروازے کے کھلنے کی آواز نے طلسم توڑا اور میراحل نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا تھا اور پھر فوراً سیدھا ہوا تھا۔ دلاویز اور اس کے پیچھے جولیانا بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی، ساتھ ہی ملازم چند شاپنگ بیگز تھامے دلاویز کے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ میراحل کو یوں لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر دلاویز کے قدم سست ہوئے تھے۔ پیچھے جولیانا بھی رک گئی تھی۔
ہیلو سر، وہ شائستگی سے مسکرائی تھی۔ ہیلو، وہ دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی جیب میں مقید کے دلاویز کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کافی دیر لگا دی آپ لوگوں نے شاپنگ کرنے میں؟ وہ دھیمی مگر مضبوط آواز میں رسان سے بولا تھا۔ سوری سر، بٹ میم از ویری پکی، جولیانا کچھ کھچکچاتے ہوئے بولی تو دلاویز نے فوراً سے اسے گردن ترچھی کر کے جولیانا کو گھور کر دیکھا تھا، جس پر جولیانا نے بنا آواز کے محض اشارے سے سوری کہا تھا۔ میرا ہیل دلاویز کے اس معصوم سے غیر ارادی عمل پر مسکرایا، جسے نہ تو جولیا نے نوٹس کیا اور نہ ہی دلاویز نے۔